أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. آپ اپنے استعاذہ یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے اور دوسروں کو بھی استعاذہ سکھلانے کے لیے، جس کا حاصل اللہ پر توکل اور مکمل بھروسہ کی تعلیم ہے، یوں کہے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جاوے۔ رات میں شرور و آفات کا احتمال ظاہر ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور بالخصوص گنڈے کے گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اول تمام مخلوقات کے شر سے پناہ لینے کا ذکر کرنے کے بعد خاص چیزوں کا ذکر شاید بمناسبت مقام یہ ہو کہ اکثر سحر کی ترتیب و ترکیب رات کو ہوتی ہے، کما فی الخازن، تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو، اطمینان سے اس کی تکمیل کر سکے۔ اور گنڈا پر دم کرنے والی جانوں یا عورتوں کی مناسبت اس جگہ ظاہر ہے کہ کیونکہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اسی طرح ہوا تھا، خواہ مرد نے کیا ہو یا عورتوں نے، کیونکہ لفظ نفاثات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتے ہیں جو مرد عورت دونوں کو شامل ہے، اور عورتیں بھی اس کی موصوف ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہودیوں نے سحر کیا تھا اس کا اصل منشا حسد تھا۔ اس طرح سحر کے متعلقہ جتنی چیزیں تھیں سب سے استعاذہ ہو گیا، اور باقی شرور و آفات کو شامل کرنے کے لیے من شر ما خلق فرما دیا۔ اور آیت میں جو اللہ کی صفت رب الخلق یعنی صبح کا مالک ذکر کی گئی، حالانکہ اللہ تو صبح اور شام سبھی چیزوں کا رب اور مالک ہے، اس تخصیص میں شاید اشارہ اس طرف ہو کہ جیسے